ان کو پتہ ہے کہ کئی سزائیں پہلی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورا کیس مکمل طور پہ ہمارے لائرز نے اس کا ریکارڈ کبھی نہیں کہیں جائے گا، ریکارڈ پہ ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ عمران خان کا میسج نہیں ہے، ویسے ہم بتا دیں کہ شروع سے ان کا خیال تھا کہ کیونکہ پہلے دن سے میسیجز آنا شروع ہوئے تھے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیسز ختم کر دیں گے، 300 کیسز بنا دیے۔ اور کوئی نارمل آدمی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہنا تھا، ڈر جانا تھا 300 کیس دیکھ کے، اور انہوں نے کہنا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، بہتر ہے کوئی ڈیل کر لیں۔ عمران خان نے کہا تھا شروع سے کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں، اور میں اس لیے ان کیسز کا سامنا کروں گا۔ اور ہمارے لائرز کی ٹیم سلمان صفدر صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے، انہوں نے بڑی فائٹ کی ہے، اور کیسز جو ہیں ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے، کیونکہ جیسے ہی وہ پہنچنا شروع ہیں ان کی آخر آنا شروع ہوتی ہے۔ اور سلمان صفدر صاحب نے یہ، کیونکہ یہ ابھی کیس چل رہا ہے تو یہ شاید لائرز نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیل کے اندر ایک وٹنس جھوٹا ثابت ہوا ہے، دوسرے جو 2 وٹنس تھے بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان، انہوں نے جو ڈاکیومنٹیشن ہے کہ یہ ہار گھر نہیں گیا، یہ جمع کرایا گیا ہے، اس کی انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے جو سگنیچرز کے ساتھ ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں۔ اور آج جو وہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز کی بھی جو انویسٹیگیشن ان کی بھی جو ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی، اس میں بھی پروسیکیوشن کے وٹنسز سے یہ کیس بہت زبردست طریقے سے ریکارڈ پہ آ کر ہمیں پتہ ہے تسلی سے کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن کیونکہ عمران خان کہتے ہیں، یہاں پہ عمران خان نے، آگے میں عمران خان کا میسج دیتی ہوں، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سزائیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 10 مہینے 9 مہینے سے یہ جو جب سے چیف جسٹس 26ویں ترمیم کے بعد کہ عمران خان کا کیس ڈیٹس دینے کے باوجود انہوں نے کئی دفعہ ڈیٹس دیں، اور آپ کئی ہمارے جو صحافی ہیں یہ بھی ادھر موجود ہوتے تھے، اور کئی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیٹ بار بار کینسل کی، کبھی پروسیکیوشن نہیں تھی، کبھی جج کی طبیعت خراب تھی، یہ سب نے خود دیکھا تھا، جبکہ سارے لیجسلیچرز بھی ادھر موجود ہوتے تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 25 تاریخ کو جو کل پڑتی ہے، کل کو ڈیٹ القادر کی ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور جیسے سلمان صفدر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ تو ایک دن میں فوراً بیل ہو جانی چاہیے، خاص طور پہ بشرا بی بی کی، کیونکہ وہ خاتون ہے، اور وہ اس میں صرف کیا ہے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے، تو جس کے لیے ان کو یہ مزید 10 مہینے جیل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پہلے القادر میں، پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوئے گی، پھر جا کے القادر میں بیل ملے گی۔ تو یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے، آپ اس کی اسکرپٹ اسی طرح ہی چلے گی، یہ دیکھ لینا۔ یہ تو ہو گیا کیس۔ اگلا جو پیغام ہے وہ عمران خان نے، اور آج بہت دکھی تھے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے، جو تیرہ میں بچے اور خواتین کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے کئی دفعہ آ کے اس چیز پہ بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں 1 سال سے اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں، باری باری پیغام بھجوا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں آپریشن نہ کریں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اور کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب نفرتیں پیدا ہوئیں گی تو جو دہشت گردی ہے اس کو طول ملے گی۔ تو آپ نے اس سے، میں 1 سال سے کہہ رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کے پی حکومت کو ٹریپ کر دیا ہے۔ اور اگلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی بڑھے گی کولیٹرل ڈیمیج سے، تو انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو جو پریزیڈنٹ غنی تھا، ان کے جب ایمبیسڈر ہمارے پاس آئے ان کی حکومت میں، انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہماری دہشت گردی بڑھی تب ہے جب بے گناہ لوگ ان آپریشنز میں، جب وہاں پہ افغانستان میں ہوتے ہیں تو جب بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو اس سے دہشت گردی بڑھی ہے۔
اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب کرزئی کی حکومت تھی اس نے امریکنوں کو کہا کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے اندر تو 90% جو طالبان کے ساتھ لوگ جہاں گئے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ عوام نفرتیں بڑھی ہیں، کیونکہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔